سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں فیضان مدینہ سرکار عبداللہ شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصلیان، اراکین، ممبران اور منتظمین اور اس علاقے کے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے آقا سے اپنی محبت اور آقا سے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سرکار کی ولادت کی خوشی میں اس پیاری محفل کا انعقاد کیا ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد رکھے، محفل میلاد کرے، تو سال بھر اس کے شہر میں، محلے میں، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اپنے بزرگوں کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم، محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ اہل سنت و جماعت سے پوچھئے، کیونکہ ہم مناتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ کوئی چیز ہم کریں اور ڈیفینیشن آپ خود گڑھیں، ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کامتی میں سن رہے ہیں محفل، اور اسی لیے میں حوالے لکھ کے لایا ہوں، حالانکہ یہ سب بغیر حوالے لکھے ہوئے ہم زبانی طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر مخالفت کرنے والے اگر دلیل کی بات سمجھ سکتے ہوں تو ان کو دلیل دینی چاہیے، کیونکہ ہم ہیں داعی اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دلیل سنیں، سمجھیں، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم چھانٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو سرکار کی ولادت پر خوشی نہ ہو۔ حیات قضائی سٹیج لگا کر کے اس انداز میں میلاد کی محفل سجانا، اس پر کسی کو دلیل چاہیے، ہم دلیل دیں گے۔ حیات قضائی پر دلیلیں دی جا سکتی ہیں، دلیلیں مانگی بھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کو سرکار کی ولادت کی خوشی نہ ہو تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، تو پھر اس کے دل میں، اس کے سینے میں کسی ایماندار کا دل نہیں ہے۔ اگر سرکار کی تشریف آوری پر کسی کے دل میں خوشی نہ ہو تو وہ اپنا علاج کرائے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری کائنات کی رنگینی، رعنائی، سارا حسن و جمال، گلوں کی رنگت، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، آبشاروں کا نغمہ، بلبل کا ترنم، آسمانوں کے ستاروں کی کہکشاں، یہ قمقمے، یہ نیلگوں آسمان، یہ زمین کا فرش، رب کائنات نے یہ ساری کائنات سجائی اور سواری، بلکہ بنائی ہے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا
خدا دنیا کے ساما میں نہ کیوں آرائشیں کرتا، خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ ہم سے پوچھئے کیا ہے ڈیفینیشن میلاد کا، تعریف کیا ہے میلاد کی؟ ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے بزرگوں سے سنا اور بزرگوں کا سنایا ہوا سبق آپ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا حضور کی آمد کا ذکر کرنا، بولیے سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں محفل۔ حضور کے معجزات کا ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں محفل میلاد منانا۔ حضور کی ازدواجی زندگی، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کے اخلاق کریمہ، حضور کے غزوات، حضور کی کردار، حضور کا کیریکٹر، حضور کا اسوہ، حضور کی گفتار، حضور کی رفتار، ان تمام کا تذکرہ جہاں ہو اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محفل میلاد، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو۔ اب توجہ فرمائیے گا، جس مرتبے کی کوئی چیز ہو اس مرتبے کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ میں کچھ اصولی گفتگو کروں گا، پہلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ کو تھوڑا صبر کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنیں تو آپ کو بھی بہت سارا مواد ملے گا، اور یہ اردو سفر پہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ جا کر کے سنیں اور سنائیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے، مس کنسپشنز جو ہے وہ دور ہوں گے۔ جس حیثیت کی شے ہو اس حیثیت کی دلیل درکار ہوتی ہے، جس اعتبار کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اسی اعتبار کی دلیل چاہیے۔ فرضیت کا جو دعویٰ کرے کسی چیز کی، اس کو فرضیت کے لیے ویسی ہی دلیل قطعی، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت پیش کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہمارا دعویٰ سنیں، ہمارا دعویٰ، ہم نہ میلاد النبی منانے کو فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اب دلیل بھی استحباب کے ثبوت کے لیے اسی درجے کی کافی ہوگی۔ اب اس کے لیے قرآن کی نص قطعی سے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے دکھائیے، تو ہم نے تمہارا بھجیا کبھی قرآن سے ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تمہارے گوشت کی پوڑی کبھی ہم نے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی جس اعتبار کی شے اور جو دعویٰ ہے اسی اعتبار کی دلیل ہونی چاہیے۔ اب استحباب کا دعویٰ ہے، اب دلیل بھی ایسی ہو جو جس سے مستحب ہونا کسی شے کا ثابت ہو جائے تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے خبر متواتر کی بھی ضرورت نہیں، نص قطعی کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیات کی ضرورت نہیں۔ آگے ہم بتائیں گے کہ قرآن کی آیات کے جو اشارے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ ہم اپنے موقع پہ ذکر کریں گے، لیکن پہلے دعویٰ اور اس کے بعد میں دلیلیں، یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم نے کہا اس کے لیے احادیث ضعیفہ بھی کافی ہوں گی۔ کسی شے کو مستحب ثابت کرنے کے لیے، اب آئیے مستحب کہاں کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے 4465 نمبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔
جس چیز کو مومن مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے. اور تقریباً 650 سال سے محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے اہتمام کے ساتھ، اس ہیئت قضائی کے ساتھ، اس انصرام کے ساتھ. بادشاہ مظفر کے زمانے سے وہ 8ویں صدی ہجری، تو 650 سال سے جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ کیوں نہیں اچھا ہوگا؟ جس کام کو ما رآہ المؤمنون حسنا، جس کام کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ایک اور مستحب چیز کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے، ایک نادر دلیل لے کر آئے. بوادر النوادر کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی، یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے مولانا اور حکیم الامت کہلاتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی کتاب کا نام ہے بوادر النوادر. اس میں انہوں نے لکھا کہ مستحب وہ ہے المستحب مستحب العلماء، مستحب چیز وہ ہے جس کو اس زمانے کے علماء مستحب قرار دے دے اور پسند کر لیں. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، ان کو سمجھ میں آئی ہم نے کیا بولا ہے. مستحب اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ علماء کرام اس عمل کو، اس کام کو مستحب قرار دے دیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیے شریعت میں جو احکام ہے جو ثابت ہوتے ہیں وہ ادلہ شرعیہ 4 ہے. یہ علماء کرام مفتیان اعظام جانتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس مجتہد. یہ اہل سنت کے نزدیک یہ ادلہ شرعیہ ہے، اور جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ بھی 4 قسم کی ہیں، اس کی بھی 4 قسم کی ہے. عبارت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص سے اور اقتضاء النص سے. تو یہ جتنے بھی جو حضرات توجہ فرمائیں، بچوں کو تھوڑا سا سنبھالیے، تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ بس توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے مزاج کی تقریر ہو جائے گی بعد میں، وہ تو بہت آسان ہوتی ہے. پہلے کچھ دلائل اور علمی گفتگو سماعت فرما لیں. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سی چیزیں بیان کر رہے ہیں آپ؟ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص. اس کو سنیے آپ. جس کو اللہ نے کلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے کلام کو پیش کیا اور وہی مراد بھی ہو، جس مقصد کے لیے کلام کو پیش کیا گیا اور اس سے وہی مراد بھی ہو، اس کو عبارت النص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اشارت دیتا ہوں، آپ کو سمجھ جائیں گے آپ. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ فقراء مہاجرین، مصارف زکوٰۃ بیان ہو رہے ہیں، تو ان فقراء مہاجرین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ فقراء مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے. اب اس کلام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ ہے کلام کو پیش کرنے کا مقصد. اس کو کہیں گے عبارت النص. لیکن اشارت النص سے یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے کہ ان کی جو پراپرٹیاں مکے میں تھی اس پر دوسروں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اب ان کی ملکیت میں نہیں رہی، کیونکہ انہیں فقراء کہا گیا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے، یہ عبارت النص اور اشارت النص. دلالت النص کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی مگر اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے نزدیک، تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا۔ کیا کہا گیا قرآن میں؟ اف نہ کہنا۔ اب یہ ہے لفظ اف، جس کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہوں سے کیا ہے، یعنی ماں باپ کو ہوں بھی نہیں بولنا۔ بیٹا ذرا یہ لے آؤ، ابھی تو آیا ہوں میں، یہ حرام ہے۔ یہ کہنا، بولیے نوجوانوں، کیا ہے یہ؟ حرام ہے، اللہ کا کلام ہے، ماں باپ کا مرتبہ پہچانو۔ ہوں نہیں کہہ سکتے، اللہ نے فرمایا اف نہیں کہنا ہے۔ تو اب یہ ہے تعفیف، اف کہنا حرام ہو گیا، لیکن گالی دینا یہ اس میں ذکر نہیں ہے، مارنا اس کا ذکر نہیں ہے، یہ اس سے مسکوت ہے۔ کلام جو مذکور ہے وہ اف ہے، تو نچلا درجہ ذکر کر دیا گیا کہ اف نہیں کہنا ہے، تو اس کے اوپر کے جتنے درجے ہیں وہ ایٹومیٹکلی کلام سے سمجھے جاتے ہیں، وہ دلالت النص ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، توجہ فرمائیے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ مارنا نہیں چاہیے، لہٰذا ہم مار رہے ہیں، ہم اف نہیں کر رہے ہیں لیکن مار رہے ہیں والدین کو، تو کیا کہے گا آدمی کہ بھائی جب اف کہنے کی ممانعت ہے تو مارنا بدرجہ اولا حرام ہوگا، بدتمیزی کرنا بدرجہ اولا حرام ہوگا، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا، جھڑکنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ساری چیزیں حرام۔ یہ کلام ایٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت النص ہو گیا۔ کیا ہو گئی؟ ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں، احکامات اس سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور احکام اطلاقات اور عمومات سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی کوئی جنرلی کامنلی ایک چیز حکم بیان کر دیا گیا، اس سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے، ایک کلی ذکر کر دی گئی، اس کے جزیات اس سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خالص یہ علمی گفتگو ہے، اس کو 10 منٹ 15 منٹ اور بچے ہوئے ہیں، اس کو سنیے گا آپ، اس کے بعد میں آپ جا کر کے پہنچیں گے ہم آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور ایکچولی پہنچانا آپ کو نہیں، آپ تو پہنچے ہوئے جنت میں الحمدللہ۔ ہمیں دعوت دینی ہے ان کو جو دور دور رہتے ہیں، چھتوں سے سنتے ہیں، جو گھروں سے سنتے ہیں، جو نکڑوں سے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہاں سے نہیں، تھوڑا قریب آ کے سنو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سوال ہے وہ بھی قائم کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دیں گے الحمدللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، ذکرن کثیرا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ذکر کرنے کے بارے میں بتاؤ، وہاں ذکر کرنے کے بارے میں کہاں لکھا ہے بتاؤ قرآن میں، سمجھے آپ؟ سمجھ سے جائیے، وہاں ذکر کرنے کے بارے میں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اسپیسیفک خاص دلیل کا مطالبہ کرنا جہالت ہوگی، کیونکہ ایک کلی بیان کر دی گئی اور اس کے ماتحت جتنے جزئیات ہیں وہ سب ایٹومیٹکلی اسی کے تحت آ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا اچھا کچھ مواضع استثناء ہوتے ہیں، جیسے بیت الخلاء ہے، وہاں ذکر نہیں کر سکتے، ناپاک جگہ ہے وہاں ذکر، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ جو مواضع استثناء جو ہے وہ تو سمجھے ہوئے ہیں آلریڈی، اس کا استثناء ملحوظ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اٹھتے ہوئے ذکر کریں، بیٹھتے ہوئے ذکر کریں، چلتے ہوئے ذکر کریں، پھرتے ہوئے ذکر کریں،
لیٹے ہوئے ذکر کریں اللہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے، ہاں کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں؟ قعودا وقیاما، بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں، وقیاما قیام کی حالت میں ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں جہاں انہیں موقع ملتا وہاں وہاں ذکر کرتے ہیں۔ میرے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا اذکروا اللہ عند کل شجر وحجر، ہر درخت کے پاس ذکر کرو، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، ہر درخت کے پاس کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ وہ تمہارے ایمان کا گواہ بن جائے۔ اب یہ کوئی نہیں مطالبہ کر سکتا کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ اس محلے میں یہاں پر ذکر کرنا کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ عموماً ذکر کر دیا گیا، اس عام کے تحت سب آ گئے، کہیں بھی ذکر کیجیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ یہ تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے بھائی، دعا چلو دعا 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 ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی، تو سنی بھی بھولا بھالا ادھر چلا جاتا ہے۔ سنیے دیکھ سمجھ کر کے دعا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، اذا جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے کسی بھی وقت، جب بھی، یہ ظرف ہے، کوئی خاص ٹائم نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر بعد ذکر کرنا ہے، فجر بعد دعا پڑھنی ہے، ظہر کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اسپیسیفک دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا جب دعا کرو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے، جب دعا کرو۔ اب ذکر بھی آ گیا، اب دعا بھی آ گئی، اب ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اللہ اللہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اب ذکر کی فضیلت، مطلق ذکر کی فضیلت حدیث مبارکہ میں باب باندھا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کون سا باب ہے؟ باب و فضل مجالس الذکر، ذکر کی مجلس کی فضیلت کا بیان۔ کس کا بیان ہے؟ ذکر کی مجلس کی فضیلت کا بیان ہے، یعنی جو ذکر اللہ کی مجلس ہو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب کیا فضیلت ہے آپ سنیے۔ فضیلت یہ بیان فرمائی ان للہ تعالی ملائکۃ سیارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مخصوص فرشتے ہیں جو سیارہ گردش کرتے رہتے ہیں، روئے زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیزگنیٹڈ جاب کیا ہے؟ فرمایا ابتغون مجالس الذکر، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ ارے ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ۔ ارے یہ ذکر کی مجلس ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ابھی ہم ثابت کر رہے ہیں آپ کو یہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ 20 منٹ کی تمہید اسی لیے باندھی ہے ہم نے۔ ذکر کی مجلس، ملائکہ تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذُكِرَ، اب جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اسی مجلس کو پا لیتے ہیں۔ قَعْدُوا مَعَهُمْ، تو بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے آ کر کے مجلس میں بولیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں نے اس کا اشارہ کر دیا آپ کو۔ اب بعض کے ساتھ جو ہے پروں کو ملا لیتے ہیں اور پوری مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا پوچھتا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی، سوال کرنا اور پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے دیکھو حضور نے پوچھ لیا، معلوم تھا تو کیوں پوچھتے؟ اب یہاں کیا کہو گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ علم نہ تھا؟ اللہ کو ساری چیزوں کا
عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کا علم اسے ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے ان ملائکہ سیارہ سے، گردش کرنے والے فرشتوں سے اللہ پوچھ رہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک ضابطہ یاد رکھیے گا کہ لا علمی نہیں ہے پوچھنا، یہ نامعلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے سوال کرنا اور پوچھ لینا۔ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ یہ ضابطہ آپ کو بہت جگہ کام آئے گا، یاد رکھیے گا۔ سنیو، اصول اور ضابطے یاد کرنا سیکھو۔ ہر باطل فرقہ اپنے باطل دلائل کو مضبوطی سے یاد کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہونے کے باوجود ہمارے نوجوان دلائل یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ دلائل یاد کیجئے، دین سیکھیے علماء کی صحبت میں رہ کر کے، دین سیکھیے ائمہ کرام کی صحبت میں، دلائل شریعہ یاد کیجئے تاکہ ہر بندہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مبلغ بنے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بہت آسان ہے، اور جب دلائل یاد ہوتے ہیں تو آدمی کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے۔ ادھر کیا 56 انچ کے سینے، ہمارے سینے الحمدللہ 56، 57، 58۔ بولیے سبحان اللہ۔ سمجھتے چلیے ہم بہت دور سے مارتے ہیں، کیا کریں گے، بھی قریب جا کے مارنے میں ذرا نقصان ہو گیا، دور دور سے مار کے نکل جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا، فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار ایک محفل سے آ رہے ہیں، تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا چرچا کر رہے تھے، تجھ سے دعا مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم ان سے پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے بخشش کا سوال کر رہے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے سنو اے میرے ملائکہ، گواہ ہو جاؤ، جتنے مجلس میں تھے میں نے سب کی بخشش کر دی ہے، جتنے محفل میں تھے ہم نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، بخشش فرما دی ہے۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی مجلس کی فضیلت آئی ہے۔ ذکر کی مجلس کی کیا ہے بولیے؟ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنی، حدیث نمبر 6839۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ہم لوگ تو باب بیان کرتے ہیں اور کتاب کا نام بیان کرتے ہیں، کافی ہو جاتا تھا۔ آج کل نمبر بیان کرنے کا رواج زیادہ ہے، چاہے حدیث پڑھنا نہ آئے۔ حجی پڑھنا نہیں آتا، وہ کانا بیٹھا ہوا ہے مرزا، پڑھ کے نہیں بتائے گا حدیث، ہاں عربی پڑھا لی جو قرآن غلط پڑھ رہا، اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو آج کل سب سے آسان کام یہ ہے کہ ٹوپی لگاؤ، امامہ لگاؤ، کرتا پائجامہ پہنو اور ایک نیا فرقہ بنانے بیٹھ جاؤ، معاذ اللہ۔ جی اس میں نہ ہنگ لگتی ہے نہ پھٹکری، نہ کوئی سند پوچھتا، نہ کوئی دلیل پوچھتا ہے، نہ کوئی آپ کی سرٹیفکیٹ پوچھتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر اگر مطب لگا کر کے بیٹھ جائے بغیر کسی دلیل اور سرٹیفکیٹ کے، کوئی جائے گا اس کے پاس میں؟ لوگ کہیں گے تو ڈاکٹر موت ہے، جو جائے گا مر جائے گا۔ نیم حکیم خطرہ جان، لیکن نیم ملا خطرہ ایمان اس کو نہیں سمجھتے لوگ۔ آپ کو پتا ہے کامٹی میں سب سے اچھی بریانی کہاں ملتی ہے؟ معلوم ہے؟ ہمارے ناگپور والوں کو پتا ہے سب سے اچھا تکہ کہاں ملتا ہے، سب سے اچھی بریانی کہاں ملتی ہے، سب سے اچھا روسٹ کہاں ہوتا ہے، پائے، نلی، نہاری، سب پتا ہے اچھا کہاں ملتا ہے، لیکن دین اچھا کہاں ملتا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے جی ارے جی یہ تو قاعدہ ہی پڑھنا ہے نا جی، قرآن ہی پڑھنا ہے، کہیں بھی پڑھا لو۔ یاد رکھو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام مسلم نے ان کا قول نقل فرمایا ان ھذا العلم دین، کہا کہ یہ علم دین یہ آپ کا دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، خوب غور کر لو کہ کس سے تم حاصل کرتے ہو، جس سے حاصل کرو گے اس کے عقائد و نظریات کے فالوور بن جاؤ گے۔ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے۔ اہل سنت سے پڑھو گے تو سنی رہو گے، غیر مقلد سے پڑھو گے یہی قرآن اور یہی حدیث، غیر مقلد بن جاؤ گے۔ دیوبندی سے پڑھو گے دیوبندی ہو جاؤ گے، یہی ہوتا ہے نا۔ اسی لیے فرمایا گیا ان ھذا العلم دین، یہ آپ کا دین ہے، یہ علم دین۔ کس سے حاصل کرو؟ اس سے حاصل کرو جس کا عقیدہ صحیح و سالم ہو، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا آدمی ہو۔ یہ ادارہ ہے، لڑکیوں کا ادارہ قائم ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اہل سنت کے اداروں میں داخل کرو، وہاں دین سکھاؤ، جہاں بھیجو گے ورنہ ویسے ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 6839 یہ بھی ہم نے ذکر کی۔ اب 6853 حدیث نمبر یہ بھی مسلم شریف کی ہے۔
اللہ اکبر. یہ حدیث سنیے. ومجتمع قوم بیوتا من بیوت اللہ، کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، کیا کرے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور وہاں قرآن مجید کا درس ہو، درس قرآن ہو، قرآن کی تعلیم ہو. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ فرشتے اور آسمان سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے. ہاں، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، رحمت انہیں اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں. یہ دوسری حدیث ہم نے ذکر کر دی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جا کر کے وذکرہم اللہ فیما عندہم وذکرہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ملائے اعلیٰ فرشتوں میں اس مجلس والوں کا، اس مسجد میں بیٹھ کر کے، بیت اللہ میں بیٹھ کر کے ذکر کرنے والوں کا، تلاوت کلام اللہ کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے اللہ اپنی مجلس میں، اپنی شان کے لائے. حدیث نمبر 6855، ایک اور حدیث آخری. لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ. مفہوم تقریباً وہی ہے کہ کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر اس کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیا کرتے ہیں. یہ 3 حدیثیں آپ نے سنی. اب آپ سنیے، ذکر اللہ کی مجلس کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہو. بولیے اب آپ، نتیجہ، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ ذکر اللہ کی مجلس، جہاں تلاوت کلام اللہ ہو، بولیے، وہ ذکر اللہ کی مجلس، جہاں قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، قرآن کا درس ہو، تفسیر بیان کی جائے، وہ ہے ذکر اللہ. میلاد مصطفیٰ ذکر اللہ کی مجلس ہے. کیسے؟ ہم بتاتے ہیں. میلاد کی مجلس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تلاوت کی جاتی ہے. قرآن پاک کی آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے. ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو جہاں تلاوت کلام اللہ ہو وہ ذکر اللہ کی مجلس ہوتی ہے. حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا. اور آگے چل کر کے میں عرض کروں، قاضی عیاض اندلسی مالکی نے شفا شریف میں حدیث قدسی ذکر فرمائی ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب ہم نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے. اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ در حقیقت میرا ذکر کرنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اللہ اکبر. حضور کا ذکر، بولیے، ذکر خدا ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. ذکر خدا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ہم تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھتے ہیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. ذکر خدا اگر لگتی ہے تو پھر ادھر آ جاؤ، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اللہ کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر کرو گے جہنم میں جاؤ گے. شیطان نے بھی بہت ذکر کیا ہے، توجہ، بہت ذکر کیا ہے، بہت نمازیں پڑھی ہے، بہت عبادت کی ہے. محبت رسول ہی کا نام ایمان ہے.
تعظیم مصطفیٰ ہی کا نام ایمان ہے. میلاد مصطفیٰ جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ذکر اللہ کی محفل ہے. اب عمومی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جو ہم نے پڑھا کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر. ارے بولیے سبحان اللہ. اب حضور کے دندان مبارک کا ذکر، بولیے نا سبحان اللہ. اب آپ کو بولنا ہے، میں اشارہ کروں گا. حضور کے زلف مبارک کا ذکر ذکر خدا ہے. آپ نے کہنا ہے کیا؟ ذکر خدا ہے. ہاں، حضور کے اخلاق کا ذکر، حضور کی گفتار کا ذکر، حضور کی رفتار کا ذکر، ذکر خدا ہے. حضور کی چال کا ذکر، ذکر خدا ہے. حضور تشریف رکھیں خاموش ہیں اس کا ذکر، غزوات میں سرکار کا تلوار لے کر چلنا ہے. ذکر خدا ہے. کیوں 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 ذکر خدا ہے؟ کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شانیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس ذات کو جس کی مخلوق کا یہ عالم ہے، تو اس خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب اس نے بنایا ہے تو اس تخلیق کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. صحابہ کرام سرکار کے چہرے مبارک کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چہرے مبارک میں سورج گردش کر رہا ہے. نور کی اتنی فراوانی اور نور کی کرنیں ایسے نکل کر باہر آتی. اللہ اکبر. اور ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ تلألأ الجدر من ضحکہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ سرکار جب تبسم فرماتے تھے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی کشادگی تھی، وہاں سے نور کی کرنیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا حسن ہے. دیکھتے سبحان اللہ. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے تھے اگلے زمانے والے. میرے امام بولے، بریلی کے تاجدار بولے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. شعر دیکھیے، اگر آپ سخن فہم ہے تو اس کا حظ اور اس کا لطف اٹھائیے. فرمایا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال اللہ جل وعلا نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول پیدا فرمائے، لیکن کوئی بھی مصطفیٰ جان رحمت جیسا نہیں پیدا فرمایا. فرمایا حضرت جبرائیل امین سے ایک دن میرے آقا نے پوچھا تھا، جبرائیل بتا تو نے مشرق دیکھے، تو نے مغرب دیکھے، تو نے شمال دیکھے، تو نے جنوب دیکھے، تم نے سب دیکھا، یہ تو بتا کوئی مجھ سا بھی دیکھا. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا. یا رسول اللہ میں نے زمین اور آسمان کو الٹ پلٹ کے دیکھا، میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی نہ آپ جیسا حسین کوئی نظر آیا، نہ آپ جیسا خاندان کوئی نظر آیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے. بے شک. مصطفیٰ کو دیکھ کر کے بولیے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے. تو مصطفیٰ کا ذکر در حقیقت حمد خدا بندی ہے. ہاں جی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یہ انداز دیکھیے نا آپ، یہ ذکر خدا نہیں ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا. ہاں تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. عزیزان محتشم، یہ در حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی پریز ہوتا ہے، میرے آقا کی جتنی بھی تعریف ہوتی ہے، یہ در حقیقت ذکر خدا بندی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب طبرانی معجم الکبیر کی جو ہے وہ جلد اول صفحہ 25 ہے، حدیث نمبر 28 ہے. اب یہ سنیے گا کہ حضور نے خود اپنا میلاد
بیان فرمایا ہے۔ ہاں جی، ہم اپنی دلیلیں ہیں حدیث کی وہ ذکر کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، بولیے۔ ہاں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو سبحان اللہ بولا کرو۔ جی، صحابہ کا نام آئے سبحان اللہ بولا کرو، اہل بیت پاک کا نام آئے سبحان اللہ بولا کرو۔ ہاں، کیونکہ جہاں جہاں نام آئیں گے ان کے آپ سبحان اللہ بولو گے وہ نیزے لگیں گے کہیں جا کر کے۔ جی جی، کچھ لوگوں کو اہل بیت سے پرابلم ہے، کچھ لوگوں کو صحابہ کرام سے پرابلم ہے۔ اہل سنت وہ ہے جسے اہل بیت سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، صحابہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے اہل سنت، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 28 پہلی جلد صفحہ 25، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر الصدیق میلادہما عندہما، فرماتی ہے ام المومنین، کہا کہ میلادہما عندی، ہاں فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان دونوں حضرات نے اپنا میلاد میرے گھر میں بیٹھ کر کے بیان کیا ہے، بیٹھ کر کے تذاکر میلادہما، کیا کیا ہے؟ میلاد بیان کیا ہے، میلاد بیان کیا ہے۔ تو بیٹھ کر بیان کرنا بھی ثابت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ روایت اتنا کافی ہے مستحب ہونے کے لیے، ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا آپ کو، استحباب کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے اور دلیلیں آ رہی ہیں، وہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ اب ترمذی شریف باب مناقب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو عیسیٰ ترمذی، حدیث نمبر 3617، ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پر جلوہ بار ہوئے، اور صحابہ کرام کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں بتائیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ تو سرکار نے فرمایا وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آج کچھ اور بیان کرنا ہے، کچھ اور بیان کرنا ہے۔ فرمایا سرکار نے انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ آپ سبحان اللہ بولیے، آپ کو سمجھ میں ابھی نہیں آیا ہے، پھر بھی سبحان اللہ بولیے، کیونکہ آگے ہم بتائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، اس کے بعد میں اللہ نے جب فرقے بنائے، جماعت بنائی، بہترین جماعت میں رکھا، اس کے بعد قبیلے بنائے، بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیوت اور خاندان اور گھروں کا انتخاب فرمایا تو مجھ محمد الرسول اللہ کو سب سے اچھے گھر میں پیدا فرمایا۔ کیا سمجھے آپ اس سے حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، ورنہ صحابہ نے تو عرض کر دیا تھا آپ محمد الرسول اللہ ہیں، کہا کہ ہاں وہ تو میں ہوں، لیکن آج میلاد بیان کرنا ہے کہ میں کون ہوں، میرا لینیج کیا ہے، ہم بھی تو یہ بیان کرتے ہیں حضور کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار کی ولادت ہوئی ایسے ایسے ایسے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، بولیے سب سے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، سب سے اچھے علاقے میں پیدا فرمایا۔ آپ کا خاندان سب سے عرفہ و اعلیٰ، آپ کا قبیلہ سب سے عرفہ و اعلیٰ، آپ کا علاقہ سب سے عرفہ و اعلیٰ، آپ جس نسل میں تشریف لائے اس نسل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے سرکار آئے ہیں وہاں تک بھی جواب نہیں ہے، اب سرکار کے بعد جو سرکار کی نسل مبارک چلی ہے آج تک اور صبح قیامت تک تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے، سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کمرے میں نہیں ہوتا،
باہر آنا پڑتا ہے. ذرا زور سے بولیے نا. جی ہاں, انداز الگ, زمانے کا الگ الگ ہوتا ہے. ہر زمانے کا انداز الگ ہوتا ہے. خوشی منانے کا انداز الگ ہوتا ہے. خوشی منانا ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے. اچھا, ایک اور حدیث سے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر پیش کر دوں تاکہ مہر لگ جائے. تحدث کسے کہتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کا تحدث کرو. کیا معنی ہے اس کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں, فرماتے ہیں کہ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث مبارکہ 17,981 نمبر کی حدیث مبارکہ, سرکار فرماتے التحدث بنعمت اللہ شکر, التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا. تحدث کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بولیے سبحان اللہ. بھائی شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں نا ہم, شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں نا ہم. کیا کہتے ہیں؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایسا حبیب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایسا حبیب ہمیں عطا فرمائے. ایسا حبیب ہمیں عطا فرمائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. ایسا حبیب ہمیں عطا فرمائے. تو شکر ادا کرتے. فرمایا اللہ کی نعمت کا تحدث یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں, اور جو تحدث کا شکر نہیں ادا کرتے ترکوہا کفرن, یہ کفران نعمت ہے. یا کفر سے مراد کیا ہے؟ ناشکری. اور کفران نعمت یہ ناشکری ہے. ناشکرے نہ بنو, شکر گزار بن جاؤ, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. تو شکر گزار بندیے, شکر گزار بنیے. حدیث مبارکہ سنیے, یہ بڑی دلچسپ حدیث مبارکہ ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے. میں بار بار اس کو بیان کرتا ہوں, تقریباً ہر سال ہی میلاد کے محفل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں اس کو بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. اصل میں اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں, جن کو حضرت امیر معاویہ سے الرجی ہے وہ بھی میلاد کی دلیل میں اس کو حدیث کو پیش کرتے ہیں. ہاں پڑھتے وہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے. ہاں الرجی ہے لیکن دلیل پیش کرتے ہیں. اب یہ حدیث ہے کہاں؟ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے. سنن نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ, اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 5436. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5436. یاد رکھیے گا, آسانی سے یاد رہتا ہے. ایسی میں نے یاد رکھی ہوئی کہ 5 4 3 اور 6 حدیث یاد رہے گی. چیک کر لیجئے گا, شاملہ میں نہ ملے تو کتاب میں ڈھونڈ لیجئے گا, کیونکہ بہت ساری شاملہ سے حدیثیں اڑائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور تحریفات نام کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب کی, اس میں انہوں نے خاص طور پہ کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کس کس کتاب سے کون کون سا باب اڑا دیا ہے پورا. جی یہ دارالسلام والے سعودی والے جو کتابیں شائع کرتے ہیں, ان لوگوں نے پورا باب اڑا دیا ہے, پورا باب غائب کر دیا ہے. جی یہ ایسے وارداتیں کر رہے ہیں, اس لیے پرانے نسخے دیکھیے گا, 100 سال 150 سال پرانے, اس میں مل جائیں گے آپ کو ساری چیزیں. اللہ اکبر. اب یہ ہے, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار کے صحابہ کی طرف سرکار نکلے. مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام حلقہ لگائے ہوئے تھے, مجلس سجائے ہوئے تھے. بولیے سبحان اللہ. مجلس سجائے ہوئے تھے. یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں. حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں. سرکار تشریف لائے اور پوچھا ما اجلسکم, بتاؤ میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ ما اجلسکم, یہ جلسہ کیسا ہے؟ جی اجلسہ کا معنی بٹھانا, بیٹھک. کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ ریزن کیا ہے اس بیٹھک کی؟ ریزن, اس بیٹھک کا سبب, اس بیٹھک کی وجہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک.
ہم یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ، دھیان سے سنیے گا، از اول تاخر، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس نعمت پر؟ فرمایا علی ما ہدانا لدینہ، اور ایک روایت میں علی ما ہدانا لدیننا، کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی طرف اور ہمارے دین کی طرف ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ارے شکر ادا کر رہے ہیں کہ دین ملا، ارے کیسے ملا، کس کے صدقے ملا، ارے کس کے ذریعے ملا، ارے اس کو بھول کر کے کیسا دین کرتے ہو؟ جس نے دین دیا اس کا ذکر نہیں، جس نے دین دیا اس کا تذکرہ نہیں، جس نے دین دیا اس کا ذکر کاٹو، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ تکلیف ہوتی ہے سرکار کے ذکر پاک سے، نہ یہ کسی عاشق کا شیوا نہیں ہے، یہ کسی محب کا انداز نہیں ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ تو مصطفیٰ کے ذکر پر خوش ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی حمد بجا لائے گا۔ ہاں وہ تو اٹھتے بیٹھتے کہے گا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بولیے یا رسول اللہ، زور سے کہیں یا رسول اللہ، پکارے یا رسول اللہ۔ جی ہاں، ہم اس کی بھی دلیل رکھتے ہیں۔ جی یمامہ جنگ ہو رہی تھی یمامہ کی، ہاں پڑھیے حدیث مبارکہ، مسلم شریف اٹھائیے، یمامہ جنگ ہو رہی تھی، یمامہ جنگ میں جو مرتد تھے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے، جو صحابہ جنگ کرنے گئے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس آ کر کے پوچھا کہ خط امتیاز کیا ہوگا؟ حضور وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر، ہم لوگ بھی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر، فرق کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں آج کے دن ہمارا نعرہ ہوگا یا محمدہ یا محمدہ۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ آج سے ہمارا نعرہ ان کے اور ہمارے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے یا محمدہ ہی کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ۔ بولیے یا رسول اللہ۔ جی ہاں، امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے قصیدہ لکھا، کون سا؟ ان نلتیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، یہ قصیدہ لکھا، آخری میں فرماتے ہیں یا رحمتا للعالمین۔ ارے امام زین العابدین کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، امام زین العابدین کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، خالد ابن ولید کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب وہ یہ عقیدہ رکھ کر کے پکے جنتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آواز زور سے بولیں، زور سے بلائیں، کی آمد، یاسی کی آمد، مرحبا ذرا زور سے بولے، آقا کی آمد۔ اللہ اکبر۔ سنیں حدیث مبارکہ، سرکار نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، آپ کے ذریعے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، مننا علینا بکا، توجہ، مننا علینا بکا، یہ وہی مننا ہے جو لقد من اللہ میں ہے، کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے جو ہم پر احسان کیا ہے، وہی قرآن کی بات آ گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا کس پر؟ بولو بولو بولو، مومنوں پر۔ کس پر؟ اب جس پر اللہ نے احسان فرمایا وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ تو
اس زمانے کے مسلمانوں پر احسان تھا جو حضور کے زمانے میں تھے. لقد من اللہ سے مراد اس زمانے کے. میں نے کہا 2 منٹ ٹھہر جا, 2 منٹ. میں نے کہا ایک آیت پڑھتا ہوں, مفہوم سمجھا دینا مجھے. کہا کہ ٹھیک ہے رکیے. الف لام اس پر بھی ہے, علی المؤمنین پہ. اس الف لام کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی بات. میں نے کہا تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئی, ہم بتاتے ہیں آپ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز علی المؤمنین, یہاں پر بھی الف لام ہے مومن پر. جی یہ وہی الف لام ہے وہاں پر جو الف لام ہے. تو نماز بھی اسی زمانے کے مسلمانوں پر فرض ہوگی آپ کے حساب سے. نہیں سمجھے؟ جی جی مومنوں پر احسان تو بولے وہ الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے, اس زمانے کے مسلمان مراد ہے. ہم نے کہا پھر یہ علی المؤمنین پہ جو نماز ہے, نماز اہم العبادات ہے, افضل العبادات ہے نماز. نماز کے ذریعے تو ہم پھانستے ہیں. میں نے کہا پھر اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیوں خاص نہیں ہے؟ کہا نہیں قیامت تک کے لوگوں پر فرض ہے. کیا کہا؟ بولیے قیامت تک کے لوگوں پر. ہم نے کہا احسان بھی قیامت تک کے لوگوں پر ہے, کیونکہ جو بھی کلمہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ ہی کا کلمہ پڑھے گا, اور ان کا کلمہ پڑھ کر کے جب وہ جنتی بنے گا, ان کا کلمہ پڑھ کر جب وہ مسلمان بنے گا, تو اس پر یقیناً اس پر حضور کا احسان ہوگا. اور اللہ نے اس پر احسان فرمایا ہے حضور کو ان میں بھیج کر. من علینا بکا, توجہ ہے آپ کی, حدیث پوری کرتا ہوں سنیے دھیان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ما اجلسکم الا ھذی, قسم کھاؤ, قسم اٹھاؤ کہ یہاں پر تم صرف یہی کرنے کے لیے بیٹھے ہو, اللہ کی حمد بجا لانے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی میرے ذریعے سے, اور اللہ نے مجھے بھیج کر جو تم پر احسان کیا ہے اس احسان کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہو. یا رسول اللہ, اللہ کی عزت کی قسم ہم یہی کرتے ہوئے بیٹھے. بولیے سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم, میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شبہ تھا, تمہارے اوپر کوئی ڈاؤٹ تھا, یا تمہارے اوپر کوئی تہمت تھی کہ تم معاذ اللہ جھوٹ بولو گے, مجھ سے جھوٹ بولو گے. کہا نا, بات ایسی ہے کہ میں نے تم سے قسم اٹھائی اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے, ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے. فرمایا اتانی جبریل, ابھی جبرائیل آئے تھے. وقال, اور فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے, مباحات فرما رہا ہے کہ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں اے محبوب تمہارے صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے, تو پتا چلا یہ وہ عمل مبارک ہے کہ بندے سرکار کی آمد کا جشن منائے, سرکار کی ولادت کا ذکر منائے, محبت میں جھنڈے لگائیں. انداز جو بھی ہو محبت منانے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے, فرشتوں کے درمیان مباحات فرماتا ہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. 2-3 حدیثیں اور پھر بات ختم, وقت بالکل چلا جا رہا ہے. چلیے حضرت قبلہ فرما رہے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے, لیکن آپ کا وقت تو ایسا لگ نہیں رہا کہ ہوا ہے. چلیں 10-15 منٹ اور انشاءاللہ تبارک تعالی. ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. بس میں 2-3 حدیثیں, اس کے بعد میں بات ختم. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار روزہ رکھتے تھے دوشمبے کے دن. کس دن؟ بولیے دوشمبے کے دن روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کر کے اپنی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہاں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے, آج آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, آج کس بات کا روزہ رکھے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ انزل علی. آج کا دن یعنی دوشمبے کا دن ہے, دوشمبے کا دن ہے, دوشمبے کا دن ہے, آج کے دن میری ولادت ہوئی تھی. بولیے سبحان اللہ. آج کے دن میری ولادت ہوئی تھی, آج کے دن مجھے اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا,
اور آج ہی کے دن سب سے پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی. اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے شکر ادا کرتا ہوں. تو بھائی شکر کی ایک صورت ہو گئی. اب آپ کس انداز میں کریں, آپ اپنے تہذیب کے اعتبار سے جائز حدود میں کریں, سب جائز ہے. اب ایک صاحب کہنے لگے آپ بھی روزہ رکھیے. میں نے کہا کہ ہاں رکھتے ہیں الحمدللہ, جسے اللہ توفیق دے روزے بھی رکھتے ہیں. ہاں روزے بھی رکھتے ہیں, نیاز بھی کھلاتے ہیں, شربت بھی پلاتے ہیں, سب کچھ جائز, جائز حدود میں جس طرح بھی آپ خوشی منائیں. اصل ثابت ہو گئی کہ خوشی منانا چاہیے. اب انداز مختلف ہو سکتے ہیں, کلچر الگ ہو سکتے ہیں. آپ تو جناب والا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف وہی کریں گے جو حضور نے کیا تھا اور صحابہ نے کیا تھا. میں نے کہا پھر آپ ایک کام کیجئے, اپنے سارے مدرسوں کو آگ لگائیے. جی نہ میں دوسری مثالیں بھی دے سکتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دین نہیں ہے, ہم دین کی بات کریں تو ہم دین ہی کی مثال دیتے ہیں آپ کو. سنیے, بخاری شریف حضور کے زمانے میں تھی, بولیے بخاری شریف کا پڑھنا کیا ہے, دین ہے کیا دنیا ہے؟ دین ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں احداث للدین جائز ہے, احداث فی الدین جائز نہیں ہے. ہم نے کہا احداث للدین بھی جائز ہے, احداث فی الدین بھی جائز ہے. یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو, یعنی بدعت ہو نہیں ہو, دین کے لیے ہو وہ بھی جائز ہے, دین کے اندر ہو وہ بھی جائز ہے. اور 50 بدعتیں تم خود کرتے ہو, ہم بتاتے ہیں ابھی آپ کو. یہ مسجد بنائیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک. بس آخری بات, جی جی ہاں اصل میں نے ادھر سے تھوڑا سا کچھ اشارہ ہمیں بھی مل رہا ہے, وہ اشارہ بھی دیکھنا پڑے گا ابھی, ورنہ ہمارے تو ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو تمہید ہے, تقریر شروع ہوئی ہے ابھی. جی لیکن یہ ہے کہ ہم وقت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. بس 2-3 باتیں ہیں, اس کو میں جلدی بیان کرتا ہوں. 5-10 منٹ چلا مینج کر لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی اللہ. مسجد بنائی حضور کے زمانے میں, پکی مسجد نہیں تھی, اے سی نہیں, بخاری شریف نہیں, آپ نے پکا مدرسہ بنایا, یہ بھی بدعت. بخاری شریف کا درس ہوتا ہے, ختم بخاری ہوتی ہے. ختم بخاری بنوری ٹاؤن سے لے کر کے رائے ونڈ سے لے کر کے سہارنپور سے لے کر کے دیوبند, جتنے ادارے ہیں سب جگہ ختم بخاری ہوتی ہے. بتاؤ ختم بخاری دین ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے دین کا حصہ ہے؟ بدعت ہے. دین سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس میں برکت ہوتی ہے. تو میں نے کہا میلاد مصطفیٰ میں کیا پڑھا جاتا ہے, اس میں کیوں برکت نہیں ہوتی؟ اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس میں حدیث پڑھی جا رہی ہے, حضور کی شان بیان ہو رہی ہے, معجزات بیان ہو رہے ہیں, لوگوں کے نہیں کہا اس سے دین کی محبت دل میں بیٹھتی ہے. ہم نے کہا اس سے حضور کی محبت دل میں بیٹھتی ہے. دین کی محبت بعد میں ہے, سب سے پہلے حضور کی محبت. اگر حضور کی محبت ہے تو دین کی محبت ہے, اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو دین کی محبت بھی کسی کام کی نہیں. یہ سب دھکوسلے ہو جاتے ہیں. ہاں جی حضور نے فرمایا, دیکھیے آج ہی کے دن پیدا ہوا, اس لیے سرکار نے ہم ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 12 نہیں ہے, 12 وفات ہے. 12 وفات ہے, ولادت 8 کی ہے. تم نے کہا کہ ٹھیک ہے 8 کو جلوس نکالو, ہم شریک ہوں گے. نکالو نا. کہ نہیں وہ 8 نہیں 9 اختلاف ہے. میں نے کہا تو رمضان میں نکال, ہم رمضان میں شریک ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے نکالنا نہیں ہے. ہاں جی نکالنا نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے آپ. ہاں مزید دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک جنگ تبوک سے سرکار لوٹ رہے تھے. یہ حدیث مبارکہ مستدرک, امام مستدرک حاکم کے اندر اس کو لائے ہیں. امام حاکم نے صحیحین کے شرط پر یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائی. اس کے علاوہ طبرانی معجم الکبیر کی جلد 4 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, سنیے گا دھیان سے, توجہ, سرکار کی خدمت میں حضرت عباس حضور کے چچا حاضر ہوئے. تبوک کا موقع ہے, سرکار جنگ سے لوٹ رہے ہیں, کئی قبیلے آ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک دم سرکار کی مصروفیت ہے, درمیان میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. بولیے سبحان اللہ.
ذرا زور سے، پیچھے والے ذرا زور سے سبحان اللہ. کہا حضور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ پڑھو. سب کو روک دیا، کہا رکیے، داخل اسلام ہونے والے بھی رکیے، چچا نعت پڑھنا چاہتے ہیں، نعت پڑھیں گے پہلے. سبحان اللہ. آپ نے نعت پڑھی، بڑی مشہور و معروف ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. میں اس کے 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. سرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انت لما ولدت شرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، منور ہو گئی آپ کی ولادت سے. وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، اور آپ کے نور سے تمام آسمان اور افق روشن ہو گئے. وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقْ، ہم اس نور کے درمیان اپنے ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. یہ پورا قصیدہ ذکر کیا. اسی کا تو نام میلاد ہے، اسی کا تو نام میلاد ہے. بس جی. اب آخری میں چلتے چلتے اب کچھ ذکر اکثر میں بیان کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. آپ کے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہے. ہاں جی، سیرت کی کتاب آپ اٹھائیے، الرحیق المختوم اٹھائیے، آپ اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اٹھائیے. کتاب کا نام ہے فیوض الحرمین، عربی زبان میں لکھی، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا. فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو دیوبندی تبلیغی جماعت غیر مقلدوں کے سب کے پیشوا ہیں، حالانکہ وہ ہیں ہمارے بزرگوں کو ہائی جیک کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں تو ہمارے لوگوں پر حملہ کرتے کہ اٹیک کرتے. وہ ہمارے تھے. جب ہم کتاب کھول کے عقیدہ بتاتے، عقیدہ تو ان کا وہ یہ جو ہمارا ہے. نہیں. ہم نے کہا دیکھو فیوض الحرمین، یہ حرمین شریف حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. کہا کہ میں مکے میں موجود تھا، کنتو بمکہ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جو ولادت گاہ تھی میں وہاں موجود تھا. حضور کی ولادت گاہ جہاں آج کل لائبریری بنا دی گئی، وہاں محفل ہوتی تھی. کہا کہ پھر کہاں بمکہ فی مولد النبی فی یوم ولادتی، سرکار کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو، بولیے سبحان اللہ، وہاں موجود تھا. اور پھر وہاں محفل ہوئی تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ سارے نور کی برسات. فرمایا میں نے دل کی بھی آنکھوں سے دیکھا اور ماتھے کی بھی آنکھوں سے دیکھا. ایسی رحمت کی چھماچم برسات ہو رہی تھی جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا، جو سرکار کی ولادت گاہ ہے، جو مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے برکت برکت برکت. فرمایا جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی یہاں بھی میلاد کا جلسہ ہوتا تھا، ہمارے پاس حوالے موجود. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے پورے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر علم حدیث کو عام و تام کیا، وہ خود فرماتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے میں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. کہا ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کے یقین ہونے کا، قبول ہونے کا مجھے یقین ہے. کہا کہ وہ ہے سرکار کی ولادت کے وقت میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. ایسا عمل ہے مجھے یقین ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ضرور مقبول ہوگا. اخبار الاخیار کے اندر ذکر فرمایا. آگے دیکھیے. اور آپ فی مولد النبی، یہ ایک مولد الرسول، یہ کتاب ہے ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر، جو بدعقیدوں کے، دیوبندیوں کے، غیر مقلدین کے سب کے پیشوا ہے. ان کی کتاب ہی کا نام ہے مولد الرسول. یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. علامہ ابن حجر حیتمی مکی، ان کی کتاب کا نام ہے مولد النبی. اللہ اکبر. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولد الرسول. ان سارے، یہاں تک کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بھائی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے میلاد مصطفیٰ کی فضیلت میں. اور آگے بڑھ کر کے کہہ دو ابن تیمیہ، جو ان سب کے بڑے پیشوا اور غیر مقلدین اہل حدیث کے بڑے عالم دین کہنے والے مقتدا اور پیشوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اتباع صراط المستقیم، جلد نمبر 2 ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر جو ہے 615. اس کے اندر ایک عبارت، انہوں نے میلاد پہ تبصرہ کیا. تبصرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو میلاد جو ہے یہ مسلمانوں نے منانا شروع کر دیا ہے، اور نصارہ منایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد. لیکن آخر میں سب ذکر کرنے کے بعد میں کہا کہ واللہ قد یثیبہم علی ھذا المحبۃ والاجتہاد. فرمایا کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور انہوں نے جو یہ اجتہاد کیا ہے، ایک نئی چیز اور جو کوششیں کی ہوئی ہیں، یہ حضور کی محبت پیدا کرنے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب ہی عطا فرمائے گا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب،
ان کے پاس 2 منہ مبارک تھے، وہ 12 ربیع الاول کو نکالتے تھے زیارت کرانے کے لیے. بولیے سبحان اللہ. ہاں جب وہ درود پاک پڑھا جاتا تھا تو وہ دونوں جو ہے نا وہ ہر وقت گتم گتا رہتے تھے، لیکن جیسے ہی درود پاک پڑھو تو دونوں کھڑے ہو جاتے تھے الگ الگ سے. مان بتانے کے لیے اتنی، اب زیادہ دور کہا جائے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے نشر الطیب. کیا نام ہے کتاب کا؟ بولیے کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب. مومن پورہ میں مل جائے گی، ہو سکتا ہے کامٹی میں بھی مل جائے. نشر الطیب، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے سرکار کی ولادت کا، اور سب سے پہلے حدیث لے کر آئے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا فرمائی وہ حضور کا نور ہے. ارے میاں ہمارے گھر کی چھوڑو، اپنے گھر کی تو کم سے کم خبر لے لو. آجا آجا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ 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 جل وعلا کا ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حبیب عطا فرمایا جو دن رات ہمارے لیے تڑپتا تھا، دن رات ہمارے لیے روتا تھا، دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ شان ہمیں جو امت کی ملی ہوئی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. یہ حضور کے صدقے میں ہے. جو کچھ ہے ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے سب حضور ہی کا صدقہ ہے. حضور کی ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا، خوشخبری ہے اس کے لیے، لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے میں خوشخبری اور تحفہ دے کے جا رہا ہوں، میلاد کا تحفہ. اس کو یاد رکھیے گا اور اپنی قدر کیجیے گا. اب جانیے اپنے آپ کو، پہچانیے اپنے آپ کو، قدر کیجیے اپنی، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزے رکھیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھے انسان بنیے، اچھے شہری بنیے، اچھے بیٹے بنیے، اچھے شوہر بنیے. حقوق اللہ، حقوق العباد سب ادا کیجیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں طوبا لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. وطوبا 7 مرات لمن لم رآنی و آمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے آمنہ کے لال امام الانبیاء نے آپ کو اور ہم کو فرمایا طوبا 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ہزاروں سال بعد آئے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنے جانوں کا بھی نذرانہ دے سکتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں. طوبا 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن بن دیکھے ایمان لائے ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ارے ہم بن دیکھے والے ہیں، جب دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ جل وعلا آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محتشم، علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی در حقیقت اس مجلس کا ایسنس اور پیغام ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.